یعنی لوگ گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی انہیں تعلیم دی، انہیں پاک کیا، اور انہیں اللہ کے حبیب نے حکمتیں سکھائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، باطن کو پاک کرتے ہیں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس چیز سے ہمیں دور کرتے ہیں جو باطن کو گندہ کرنے والی ہے۔ باطن کی، دل کی، سینے کی پاکیزگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے۔ ہم اسے میٹھا زہر بھی کہیں گے کہ میٹھا بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ یہ دنیا کی محبت دھوکہ ہے، بلکہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 20، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن پاک سے سمجھنے کے بعد آئیے حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے ہم یہ بات سمجھ چکے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کریں۔ اللہ تعالی حکیم ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو حکمت کے خزانے عطا فرمائے، اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو ممتاز ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، وہ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حکمت دانائی اور کمال شفقت میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، الا یریک الدنیا جمیعہا بما فیہا، کیا میں پوری دنیا کی حقیقت تجھے ایک ساتھ دکھا دوں؟ بما فیہا، جو دنیا میں ہے سب ایک ساتھ دکھا دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک وادی میں لے آئے۔ وہاں ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، گندگیوں کا ڈھیر تھا، جس میں انسانی کھوپڑیاں، گندگی، پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ پھر فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ہذہ رؤوس کانت تحرس کحرسکم، یہ بھی وہ سر ہیں جو تمہاری طرح حرص کرتے تھے، وَتَأْمُلُ كَأَمْلِكُمْ، اور لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے جیسے تم لمبی امیدیں رکھتے ہو۔ ثُمَّ هِيَ الْيَوْمَ عِظَامٌ بِلَا جِلْدٍ، پھر آج کے دن یہ ہڈیاں ہیں جن پر کھال بھی نہیں۔ ثُمَّ هِيَ صَائِرَةٌ رَمَادًا، پھر عنقریب یہ رزا رزا ہو جائیں گی۔ وَهَذِهِ الْعُذُرَاتِ، اور یہ گندگیاں، هِيَ أَلْوَانُ أَطْعِمَتِهِمْ، یہ ان کے رنگین کھانے تھے۔ اِكْتَسَبُوهَا مِنْ حَيْثُ اِكْتَسَبُوهَا، انہوں نے ان کھانوں کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، بہت دنیا کے لیے محنت کی، خوب کمایا، خوب لذیذ کھانے انہوں نے جمع کیے۔ ثم قذفوها فی بطونہم، پھر انہوں نے وہ کھانے اپنے پیٹوں میں ڈالے۔
فأصبحت والناس یتحاموها، اب حال یہ ہے کہ وہ گندگی کی صورت میں ہے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وهذه الخرق البالیہ، اور یہ پرانے بوسیدہ کپڑے، کانت ریاشہم ولباسہم، کسی وقت میں یہ ان لوگوں کے خوبصورت لباس تھے۔ فأصبحت والریاح تصفقها، اب حال یہ ہے کہ یہ چیتھڑے ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا رہی ہیں۔ وهذه العظام دوابهم، اور یہ ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں۔ التي كانوا ينتجعون عليها اطراف البلاد، جن پر وہ سوار ہو کر دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ فمن كان باقيا على الدنيا فليبقي، تو جسے دنیا پر رونا ہو اسے چاہیے کہ وہ روئے۔ قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جدا نہ ہوئے یہاں تک کہ شدت سے رونے لگے۔ جتنے اصحاب حاضر تھے وہ دنیا کی اس حالت کو دیکھ کر زار و قطار آنسو بہانے لگے۔ اس حدیث پاک میں دنیا کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ جس دنیا کی حرص، ہوس اور لالچ میں آ کر انسان حرام کماتا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اس دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے، فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ یعنی ایک بکری جو مر گئی، پھول گئی، پھٹ گئی، بدبودار ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ بکری کے مالک کے نزدیک یہ بکری کتنی حقیر ہے؟ انہوں نے عرض کی اس حقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو پھینکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ من هذه الشاة على اہلها، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جتنی یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک حقیر ہے، اس سے زیادہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں حقیر ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةَ مَاءٍ، اگر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی حقیقت، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ فَإِنَّ الْكَافِرَ عَدُوُّ اللَّهِ، پس بے شک کافر اللہ کا دشمن ہے۔ یہ اس حدیث کی شرح میں فرمایا وَالْعَدُوُّ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِمَّا لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْمُعْطِي، دینے والے کے نزدیک جس چیز کی کچھ بھی ویلیو ہو، قدر ہو، دشمن کو وہ چیز نہیں دی جاتی۔ تو کافر اللہ کا دشمن ہے، مگر اسے دنیا کی نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا کی حرص، ہوس، لالچ یہ ایمان کی بھی دشمن ہے۔ کئی لوگوں کے ایمان دنیا کی ہوس میں برباد ہو جاتے ہیں۔ احیاء العلوم 3 جلد صفحہ نمبر 185، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا، میرے بعد تمہارے پاس ضرور بضرور دنیا آئے گی، تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ نَارُ الْحَطَبِ، وہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو، ایندھن کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری یہ ہے
کہ بندے کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی ہوس، حرص اور لالچ نہ ہو، وہ آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کی خاطر اپنی آخرت کے معاملات کو خراب نہ کرے، دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرے، دنیا کی خاطر لوگوں کے حقوق پامال نہ کرے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی بہت بڑے سمندر میں ڈالتا ہے، پھر انگلی نکالتا ہے تو اس انگلی پر جو ہلکی سی تری ہوتی ہے، اس تری کو اور ساتوں سمندر کو کیا نسبت حاصل ہے؟ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں یہ بھی نہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت 7 سمندر یا 14 سمندر سے بھی وسعت رکھتی ہے اور انگلی پر لگنے والے پانی سے بھی کم حیثیت دنیا کی ہے۔ اس کی شرح میں فرمایا، فیہ تمثیل لقصر زمان الدنیا، اس میں مثال سمجھائی گئی کہ دنیا کا زمانہ بہت مختصر ہے، بسرعت فنائها بالنسبت للآخرہ، اور بڑی تیزی سے دنیا کا وقت گزر جاتا ہے اور دنیا فنا ہونے کی طرف جا رہی ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور پھر کافروں کے ہلاک ہونے کے بعد مزید 60 برس دنیا میں مقیم رہے۔ 1050 سال آپ دنیا میں رہے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں 2 دروازے ہوں، کوئی شخص ایک دروازے سے داخل ہو اور بغیر رکے دوسرے دروازے سے نکل جائے، اتنا میں نے دنیا کو قلیل پایا آخرت کے مقابلے میں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی عمر کو دیکھیں، اگر عمر 70 سال ہو، 50 سال ہو، 30 سال ہو، 40 سال ہو، اتنا عرصہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ اب جو زندگی باقی ہے وہ بھی بہت تیزی سے گزر جائے گی۔ صبح ہوتی ہے، بڑی تیزی سے رات ہوتی ہے، ایک جمعہ آتا ہے، جلدی سے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک رمضان المبارک گزرا، پھر دوسرا آ گیا، تو یہ ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان قریب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کرے۔ اور مفسر نے فرمایا، وَفِي إِشَارَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعَاقِلَ هُوَ مَنْ يَعْمَلُ لِآخِرَتِهِ، اس میں اشارہ اس بات پر ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 112 سے 114 تک ارشاد ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فرمایا تم زمین میں کتنے سال رہے؟ یہ کافروں سے فرمایا جائے گا۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے ہم ایک دن زمین میں رہے یا اس سے بھی کچھ کم۔ فاسأل العادین، اے مالک تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے، ہمیں صحیح اندازہ نہیں۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا تم دنیا میں قلیل رہے، اگر تم جانتے تو ہرگز گناہ نہ کرتے، کفر نہ کرتے۔
یعنی دنیا اتنی حقیر ہے کہ آخرت کے عذابات کو دیکھ کر کافر دنیا میں رہنے کی مدت بھول جائیں گے اور وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے کم رکھے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم رہے تو کافی سال ہو، لیکن یہ کافی سال بھی آخرت کے مقابلے میں بہت قلیل تھے۔ اگر تم جانتے تو پھر کفر نہ کرتے، آخرت کی تیاری کرتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38، 10واں پارہ، 12واں رکوع۔ ارشاد فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا برتنا، دنیا کا سامان، دنیا سے فائدہ اٹھانا الا قلیل، وہ تو تھوڑا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 26، 13واں پارہ، رکوع نمبر 9۔ ارشاد فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، دنیا پر فخر کرتے ہیں، آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تھوڑا سا برتنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اتیت النبی وهو یقرأ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یعنی اے انسان، تجھے ایک ہی ہوس تھی، بس مال کماؤ مال کماؤ مال کماؤ، اور اس میں تم غافل رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی۔ قال یقول، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا بینک بیلنس، میری دکانیں، میرا کاروبار، میری فیکٹریاں، میری کاریں، میری جائیداد، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم مِن مَالِكَ، اور اے آدمی تیرا مال کیا ہے؟ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، مگر وہی جو تو نے کھایا، فَافْنَيْتَ، پھر فنا کر دیا، یعنی جس مال کو کھا کر تو نے ختم کر دیا، او لبست فابلیت، یا تو نے اسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا۔ یعنی انسان کا مال دیکھا جائے تو تین چیزیں ہیں، جو مال کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یعنی جو خرچ کر لیا وہ اس کا اپنا مال تھا، یا جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کا اپنا مال تھا، باقی تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ دوسروں کا مال ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، سن لو بے شک دنیا لانتی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے، لانتی ہے، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، مگر اللہ کی یاد، وَمَا وَالَاهُ، اور جو اللہ کی محبت ہے، یعنی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد، اس کی فرمانبرداری، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی خدمت، یعنی جس چیز کا اللہ سے تعلق ہے وہ باعث برکت ہے۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں ان کو فرمایا ملعونہ، وہ ملعون ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا وما قاربہ من اعمال الدنیا من اعمال الدین، یعنی وما والاہ کا مطلب ہے
وہ اعمال دین کے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیں۔ دنیا کون سی مذموم ہے؟ سوال ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو قید کر لیں، جنگلوں میں ویرانوں میں نکل جائیں، اپنے آپ کو مقید کر لیں، تمام لوگوں سے تعلقات ختم کر دیں، روزی کمانا چھوڑ دیں، تعلیم حاصل کرنا بھی چھوڑ دیں، نکاح بھی نہ کریں، بال بچوں کی پرورش بھی نہ کریں، بس مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ اللہ کریں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان باتوں کا یہ مطلب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، دنیا کی برائی سے دامن بچانا ہے، پھر یہ دنیا میٹھا زہر نہیں ہوگی بلکہ میٹھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ و وسیلہ ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز بری نہیں، بلکہ تصوف کے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں ہم دنیاوی معاملات کو ترجیح نہ دیں۔ دنیا ہمیں اللہ کی فرمانبرداری، اس کے حبیب کی فرمانبرداری سے نہ روکے، یہ مراد ہے۔ دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، فرائض واجبات اور سنت موقدہ کی پابندی کرے، جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دنیا میں رہ کر آخرت کا سودا کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، تستحیی منہ الملائکہ، عثمان وہ شخص ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، لکل نبی رفیق، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، وہ رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، لیکن اس کاروبار نے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کو حاصل کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ترمذی شریف میں ہے، آپ نے پہلے 100 اونٹ پیش کیے، پھر اس میں اضافہ کیا، 200 کر دیے، پھر اضافہ کیا، 300 کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے 1000 سونے کی اشرفیاں، ایک سونے کی اشرفی کا وزن تقریباً 4 گرام ہوتا ہے، اور 3 سونے کی اشرفیاں اگر دیکھیں تو 12 گرام کی ہو جاتی ہے، 1 تولے سے بھی اوپر۔ تو آپ نے 1000 سونے کی اشرفیاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 10,000 سونے کی اشرفیاں، جو تقریباً 40 کلو سونا بنتا ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور خوش ہوئے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، نے 2 مرتبہ فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 10,000 مجاہدین کا آپ نے مکمل سامان دیا، ہتھیار، کھانے پینے کا سامان، سواری، 10,000 مجاہدین کے لیے۔ اور ایک روایت میں تو ہم نے سنا نا، آپ نے 300 اونٹ دیے، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے 900 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور 300 گھوڑے پیش کیے۔ بیعت رضوان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ صحابہ اپنے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ مبارک کو افضل سمجھتے۔
مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ کو خریدا کہ جب حضور نے فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فلاں زمین کو خریدے اور مسجد میں اضافہ کرے، یعنی مسجد سے متصل جو جگہ ہے وہ خرید لے اور مسجد میں توسیع ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے دی۔ بیر روما کہ آپ نے فرمایا جو یہ خرید کر مسلمانوں کو اس کا پانی وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عثمان غنی کی ایک ہی نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ان میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں عثمان غنی کا خزانہ حاصل ہو جائے اور وہ یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما، ہم دعا کرتے ہیں کہ بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ کیا ہے؟ حلال کو حاصل کرنا، حرام سے بچنا، حرام کے شبہ سے ہی بچنا، غرور، تکبر اور فخر بھی نہ ہو، عاجزی انکساری بھی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو، اور اس مال سے دین کی سربلندی کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ دنیا کے معاملات کے باوجود اللہ کی عبادت خوش و خضوع سے کی جائے، اور قبر کا عالم یہ ہو کہ قبر کو دیکھیں تو آنسو بہائیں، اور کیسی پیاری سوچ کہ یہ قبر پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے میں قبر کو دیکھ کر اس لیے زیادہ روتا ہوں کہ یہ پہلی منزل ہے، اس میں جو کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے، اس میں جو ناکام ہے وہ آگے بھی ناکام ہے۔ لیکن ہمارا حال اس سے مختلف ہے۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16 میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے فیض اور حکمت کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی کے تمام خزانے ہمیں نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، یعنی 2 شخصوں کو دیکھ کر دل میں خیال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ ایک تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ یہ علم پھیلا رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حلال مال دیا اور اس حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ فقراء مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ مالدار ہیں وہ ہمارے جیسے بھی سارے اعمال کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو ان کے عمل اور ہمارے عمل اس معاملے میں تو برابر ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہماری طاقت نہیں کہ ہم مال خرچ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ تسبیحات بتائیں کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ تو آپ نے تسبیحات بتائیں۔ پھر فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ، جو مالدار صحابہ کرام ہیں انہیں بھی پتہ چل گیا، اب وہ یہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہم سے نیکی میں آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کرام مالدار تھے وہ تہجد گزار بھی تھے، اشراق چاش بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، نماز بھی جماعت سے ادا کرتے،
دیگر نیک کام بھی کرتے، جہاد بھی کرتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے، وہی کام کرتے جو دیگر صحابہ کرتے ہیں، لیکن ایک ان کو فضیلت یہ حاصل تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو حاصل کرنے کا فلسفہ۔ تو اگر اس طرح دنیا کے مال کو حاصل کیا جائے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کریں اور مال کی ہوس نہ ہو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر بغیر لالچ کے، بغیر سوال کے تمہارے پاس مال آئے تو اسے لے لو۔ بخاری شریف میں ہے، جو شخص اس مال کو استغنا نفس سے لے گا اس کو اس مال میں برکت ہوگی، اور جو شخص حریص ہو کر اس مال کو لے گا اس کو برکت نہیں دی جائے گی۔ وہ اس طرح ہے جو کھاتا ہے سیر نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہم مال کماتے ہیں یا مال ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، اگر ہمارے نفس کو ہوس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر ہمارے نفس کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، لالچ ہے، تو پھر وہ مال جتنا بھی آ جائے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جیسے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ایسا مرض لاحق ہوتا ہے جتنا بھی کھائیں پیٹ نہیں بھرتا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا بستر استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے حضور کا بستر دکھایا، وہ چٹائی تھی یا وہ ٹاٹ کا تھا۔ وہ رو پڑیں اور کہنے لگی کہ ریشم سے زیادہ نرم جسم اور یہ ایسا بستر، اس سے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپ گھر گئیں اور روئی کا گدلہ بنا کر لائیں اور حضرت عائشہ کی بارگاہ میں پیش کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضور آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن میں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رکھے ہیں، لیکن مجھے آپ کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ سے کس چیز کو دور کر رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا ہے جو مثالی شکل میں میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا چٹائی پر، فقام وقد اثر فی جنبہ، آپ جب بیدار ہوئے تو چٹائی نے آپ کے پہلو میں نشان کر دیے۔ قلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وطاء، ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم آپ کے لیے ایک نرم بستر لے کر آئیں۔ فقال ما لی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک سوار کی طرح ہوں جو راہ میں کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے، ثم راح وترکا، پھر وہ سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ ہم ایک مسافر ہیں،
اس میں اشارہ کیا ہے؟ شرح میں فرمایا وَفِيهِ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَن يَأْخُذَ مِنَ الدُّنْيَا حَاجَتَهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا۔ اس حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ دنیا میں صرف ضرورت کی چیزیں دنیا سے لے اور اپنی ضرورت سے زائد دنیا کو جمع نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ابواب الزہد میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہے گویا کہ تو مسافر ہے، او کأنک عابر سبیل، یا گویا کہ تو راستہ طے کرنے والا، سفر کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ مسافر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ کراچی سے نکلا اور لاہور جا رہا ہے، تو کراچی سے لاہور کے درمیان جو راستہ ہے وہ طے کرنے والا عابر سبیل ہے۔ اب آپ بتائیے اس راستے میں کیا وہ بنگلے بناتا ہے؟ بس اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سفر کر لوں اور جو میری ضروریات ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ اسے راستے سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اور کأنک غریب یعنی مسافر کی طرح زندگی گزار۔ وہ کراچی سے لاہور گیا، 3 دن اس کے قیام ہے، تو 3 دن وہاں رہنا ہے تو وہ اپنے ساتھ سامان 3 دن کا لے جائے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ بس گزارا ہو جائے۔ تو اس طرح ہمیں دنیا میں گزارا کرنا ہے۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر، یہ تصور کر کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں۔